وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. سامعین کرام، چہر نبوت پر مسکراہٹ کا ایک اور تحفہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 5792 5792 اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن الکبریٰ میں حدیث نمبر 5534 اس روایت کو ذکر کیا ہے. معروف روایت ہے کہ رفاع القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں. راویہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر رفاع نے مجھے طلاق دے دی. طلاق البتہ یعنی 3 طلاقیں پوری دے دی ہیں. مختلف الگ الگ اوقات میں انہوں نے 3 طلاقیں مجھے دیں اور میں ان پر حرام ہو گئی. اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کی رضی اللہ عنہ وارضاہ. عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے میں نے شادی تو کر لی ہے، لیکن ان کے پاس میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی استطاعت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ سے بات سن کر مسکرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، بلکہ انہوں نے جس انداز سے جیسے الفاظ سے کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم دوبارہ رفاع کی ازدواجیت میں جانا چاہتی ہو؟ ایسا لگتا ہے. تو انہوں نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ عبد الرحمن بن زبیر سے پورے طور پر ازدواجی تعلقات تمہارے قائم ہوں، لطف اندوز ہو جاؤ، پھر عبد الرحمن بن زبیر کسی وجہ سے تمہیں چھوڑیں، تب یہ بات ہو سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. اس وقت وہاں پر گھر کے باہر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے، اور اس عورت کی یہ بات سن کر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ اس عورت کو منع نہیں کرتے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی باتیں کر رہی ہیں، کس طرح کا سوال کر رہی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن رہے ہیں اور مسکراتے بھی جا رہے ہیں. المہم اس حدیث سے کئی فائدے نکلتے ہیں. سب سے پہلی بات اور فائدہ یہ ہے کہ اسلام میں حلالہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنی بیوی ازدواجیت میں نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی کو نہ چھوڑے، چھوٹے چھوٹے سبب کے باعث طلاق نہ دے. اگر کسی وجہ سے طلاق دے دی تو اللہ نے اسے 2 مرتبہ موقع دیا ہے کہ اسے واپس لے سکتا ہے، عدت میں واپس لے سکتا ہے. اگر عدت ختم ہو گئی تو دوبارہ شادی کر سکتا ہے. اگر 3 الگ الگ موقعوں سے اس نے طلاق دے دی تو وہ بیوی اس پر حرام ہو گئی. اب دوبارہ اس سے شادی نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اگر کسی اور مرد نے اس سے شادی کر لی، پھر اس کے ساتھ اس نے زندگی بتائی، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، پھر وہاں سے کسی وجہ سے طلاق ہوئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس بار پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اس کے لیے حلالہ کروانا، کچھ موقت نکاح کروانا، یہ جائز نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول تھے، پیغمبر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں اپنے معاملات لے کر آتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خندہ پیشانی سے ان کا جواب دیتے، بڑی خندہ پیشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، مسکرا کر جواب دیتے. بعض مرتبہ یہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات اور صحابہ بھی منع کرتے کہ انہیں روکو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسا سوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ مسکرا کر جواب دیتے
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پیغمبری کا تھا، نبوت کا مقام تھا، لہذا وہ سب سے بڑھ کر تھا۔ اس حدیث سے ایک اور فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ حیا کا استعمال کریں۔ حیا بڑی ضروری چیز ہے، عورت کا گہنا ہے، زیور ہے۔ عورت حیا یہ دونوں لازم و ملزوم چیز ہیں، لیکن جہاں دینی تعلیم کی بات ہے، دینی علم کی بات ہے، وہاں اگر یہ ہو کہ عورت باادب طریقے سے عالم سے، قاضی سے سوال کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے اس عورت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر باادب طریقے سے سوال کر لیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، مسکراتا رکھے، سدا اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔